تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، تو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، یعنی ان کانوں سے سن لیا، بہرے تو نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان کا سننا حقیقی سننا نہیں ہے، ان کا سننا دل سے سننا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کی سماعت پر مہر کر دی گئی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس مضمون کو اگلی آیت میں مزید واضح کر دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً بدترین چوپائے، یعنی ایک تو انسان ہے، اس کا ایک مقام ہے، بلند ہے، ایک یہ حیوانات ہیں، چوپائے ہیں۔ ان چوپایوں میں بدترین چوپائے وہ ہیں، وہ انسان ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی حقیقت کے اعتبار سے قرآن کی تعلیم۔ کہ بہت سے انسان نظر آتے ہیں، انسان حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ چوپایوں کے مانند ہے، حیوانوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ چوپائے کو آپ ملامت نہیں کر سکتے، چوپائے کو تو جو صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ انسٹنکٹس کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے اندر روح اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونکی ہے، نہ اسے کوئی شرف انسانیت اور شرف خلافت عطا کیا ہے، نہ اس کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ بیچارہ جس مقام پر پیدا کیا گیا اس مقام پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ انسان جن کو کہ پیدا کیا گیا خلافت عرضی کے لیے، جن کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا، بڑے سے بڑے فرشتے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا سب فرشتوں نے، کل کے کل نے مل کر، جمع ہو کر۔ یہ تین الفاظ، الملائکہ یہ بھی جمع، تمام فرشتوں، کلہم پھر اس کی تاکید، اجمعون پھر تاکید، تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ شاید جبرائیل نے نہ کیا ہو، وہ تو بہت بڑے فرشتے ہیں، شاید کسی اور فرشتے نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس مقام پر فائز انسان جو ہے، جیسے کہ فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا تھا بہترین حساب پر، بلند ترین مقام پر، فرشتوں سے بالا مقام، لیکن پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب شعور، خود شعوری رکھنے والی جو مخلوقات ہے اللہ کی، ان میں سب سے بلند فرشتے ہیں، پھر جنات ہیں، پھر انسان ہے، اس لیے کہ یہ خاکی الاصل ہے۔ انسان مجرد انسان، جبکہ ابھی روح نہ پھونکی گئی، روح جب پھونک دی گئی اب گویا کہ وہ فرشتوں سے بھی اثر ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اس روح کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو سورہ حشر میں شکوہ کیا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بلا دیا، اپنے آپ سے غافل کر دیا گیا، اپنی روح سے غافل کر دیا گیا، اپنا جو مقام بلند ہے اب اس سے غافل ہو گئے، اپنے آپ کو حیوان سمجھ رہے ہیں۔ اور جدید تہذیب کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے، آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان سمجھتا ہے۔ چاہے بایولوجی کے میدان میں ڈارون کا فلسفہ ابھی درجہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکا، ابھی وہ نظریہ ہی ہے، تھیوری ہے، لیکن اس نے تمام سوشل سائنسز ان کے اندر اس طرح پرمیٹ کر دیا ہے، اس طرح اس کے اندر رچ بس گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا ہے۔ جتنا فرق ہے گدھے میں اور گھوڑے میں، یہ بہترین مثال ہے۔ گدھے اور گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ گدھا ذرا کورس اینیمل ہے، بندہ سا ہے، گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، اس میں دمکنت ہے، باقی کیا فرق؟ خچر تو بہت ہی قریب پہنچ جاتا ہے گھوڑے کو، لیکن گھوڑا گھوڑا ہے،
گدھا گدھا ہے، بنیادی فرق کوئی نہیں ہے ان میں۔ اسی طرح گوریلا، شمپینزی، اس میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اور وہی ہے کہ وہ ذرا کورس اینیملز ہیں، یہ ذرا ریفائنڈ ہے۔ انسان نے جب اپنے آپ کو حیوان سمجھا تو گویا کہ اللہ نے جو مقام اسے عطا کیا تھا اس سے خود مستعفی ہو گیا ہے، اب وہ خلافت ارضی سے خود مستعفی ہو گیا، اپنی شرافت نفس جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی روح کی بنیاد پر، اس سے خود ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہ صورتحال ہے انسانوں میں سے جو لوگ روح سے اور قلب کی کیفیات سے غافل ہو جائیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے اور وہ بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔